اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں تے، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ بولیا ایتھے سارے ہی مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بولیا ایتھے سارے ہی مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانفطار کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے فریب میں ڈالا ہے اور تو میری کرم والی چھتری کے نیچے سے ہٹ گیا ہے، اور تو میری رحمت والی چھتری کے نیچے سے ہٹ گیا ہے۔ الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اللہ پاک نے انسان کو بڑی خوبصورت ترتیب سے پیدا فرمایا ہے، بڑا ہی خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی ترتیب بہت خوبصورت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے اللہ نے کان عطا فرمائے، چلنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو وہ ٹانگیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا، خالی انسان نہیں، ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا۔ اور انسان جب اس دنیا میں آیا اور دنیا کی ان رنگینیوں کے اندر اتنا متاثر ہوا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کو کثرت کے ساتھ جمع کرنے میں لگ گیا، کہ مال کی کثرت نے اسے غافل کر دیا کہ اسے فکر آخرت بھی کرنی تھی، اسے قبر کی تیاری بھی کرنی تھی، اسے محشر کی تیاری بھی کرنی تھی، اسے اللہ کا قرب، اللہ کے محبوب کا قرب بھی حاصل کرنا تھا۔ یہ سارا کچھ بھول گیا، اس دنیا کے فریب میں آیا، اس دنیا کے چکر میں آیا تو وہ سب کچھ بھول گیا اور اللہ کے رسول سے دور ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی شان اور شوکت عطا فرمائی، بڑا خوبصورت بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور بڑی عزتیں عطا فرمائیں، لیکن انسان نے اللہ اور اللہ کا رسول کا قرب حاصل نہ کیا۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کو قرب اختیار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رہے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی شانیں عطا فرمائی۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی شانیں آج بھی بلند و بالا ہیں۔ اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اللہ نے ان کی شانوں کو آج بھی بلند و بالا رکھا ہوا ہے۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں بلایا، میرے رب کائنات نے انہیں بھی نہیں بلایا۔ تو دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں ایک انسان بنا کر بھیجا اور اپنی اور اپنے محبوب کی تابعداری والا بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری چھوڑی اور ہم نے دنیا کو اختیار کیا اور دنیا کی ان رنگینیوں میں مبتلا ہوئے، اور اسی لیے ہم آخرت کو بھی کھو بیٹھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھی دور ہو گئے، اور پھر نہ ہماری دنیا بچی اور نہ ہماری آخرت بچی۔ تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان عظمت والے لوگوں نے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنایا، تعلق توڑا نہیں، تعلق جوڑ کے رکھا، اللہ نے انہیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی تھی، اور ایک دن بیٹھے وہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سامنے آئی کہ جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دنیا میں شادی نہ ہو، جس کا دنیا میں کسی سے نکاح نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں مسلمان ہے تو مسلمان مومن عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، تو پھر جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ کہ تو نے یہ اگر جنت میں تو میرا نکاح کرے گا تو صحیح، مجھے دکھا تو دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو دعا مانگتے رہے، رات کو سوئے، 3 دن متواتر، 3 راتیں اور 3 دن متواتر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ دکھا دے کہ میری وہ بیوی جنت میں جن کے ساتھ تو میرا نکاح کرے گا وہ کیسے ہوگی۔ تو دعائیں مانگتے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ رات کو سوئے تو زیارت ہوئی حبشہ کے رہنے والی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ملک کے رہنے والی، حبشہ کے رہنے والی حضرت جو ہے میمونہ ولید کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، اور بصرہ کی پوچھا کہ کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا میں بصرہ سے تعلق رکھتی ہوں، بصرہ سے رہنے والی ہوں۔ تو آپ جو ہے جب خواب میں ان کو دیکھا، صبح جو ہے اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر جو ہے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ پہنچے تو بصرہ والوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا اور کہا کہ حضرت اگر آپ، کیونکہ نام ہی آپ کا بڑا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کا بڑا شاندار استقبال کرتے۔ آپ کا جو ہے انہوں نے آپ کی خدمت کی اور آپ کا جو ہے پرجوش جو ہے استقبال کیا، خدمت کی، اور پھر پوچھا کہ حضور کیسے آنا ہوا بصرہ میں، آپ ہمیں بتا دیتے اور ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے اس علاقے کے اندر میمونہ ولید رہتی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ہنستے کیوں ہو تم، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانی ہے، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتی ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ اب بھی وہ بکریاں چرانے جو ہے وہ جنگل میں گئی ہوئی ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ روکنے لگے کہ حضور آپ جنگل کی طرف نہ جائیں، جنگل میں شیر ہوتے ہیں، جنگل کے اندر درندے ہوتے ہیں، مختلف جانور ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان کی نہ سنی اور آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جنگل میں گئے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ ولید جو ہے وہ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہی ہے، اور جو ہے شیر جو ہے اور گدڑ جو ہے اس کی بکریاں چرا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے بکریوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور بکری کیونکہ ایک شرارتی جانور ہے، وہ اگر وہ چراگاہ سے نکل کے دوسری طرف جانے لگتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو اس چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو منظر یہ دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے کہ لوگوں کی باتیں یہ تھیں اور یہاں ماجرا یہ ہے۔ جب میمونہ ولید کے پاس پہنچے، انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ السلام علیکم۔ آگے سے میمونہ ولید کہتی ہیں کہ وعلیکم السلام جو ہے عبداللہ، اور پھر کہنے لگی کہ عبداللہ ملاقات کا وقت، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ پہلے ہی آ گئے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جس نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتا دیا اسی نے رات کو مجھے تیرے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہی ہے، اور یہ شیر جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ تیری بکریاں چرائی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، ان شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی کر لے تو کائنات کی ہر شے اس بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ راوی ہیں، اور اللہ کی، کیونکہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں ایمان خدا کا ہو اور راوی میرے مصطفیٰ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، پھر تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہ کیا اس کے جو میری چاہت ہے، پھر تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور بالآخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو دوستو، اگر ہم نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں ڈال دیا، اللہ پاک ہماری چاہتوں کو بھی پورا فرما دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں پوری ہوں، تو ہمیں اپنی چاہت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت میں ڈالنا ہوگا۔ جس نے بھی اپنی چاہت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت میں ڈالا ہے، رب کائنات نے اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وما علینا الا اللہ۔